حضرت اویس کرنی اسلامی تاریخ کے ایک عظیم صوفی اور راہب نما صحابی ہے جنہیں اپنے زمانے کی بلند روحانیت اور اللہ کے قرب کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ وہ صحابہ میں سے تھے، لیکن انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست ملاقات نہیں کی۔ ان کی زندگی ہمیں صبر، توکل اور اللہ کی محبت کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت اویس کا تعلق یمن کے قریشی قبیلے سے تھا۔ بچپن سے ہی ان کی طبیعت میں خدا سے محبت اور عبادت کا جذبہ نمایاں تھا۔ وہ دنیاوی خواہشات اور مال و دولت سے دور رہتے تھے اور اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ یمن میں وہ لوگوں کی خدمت کرتے، مریضوں اور محتاجوں کی مدد کرتے اور تعلیم و تربیت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت اویس کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا والدین کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت میں اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ یمن میں والدہ کی خدمت اور ان کی خوشی ان کی اولین ترجیح تھی۔ حضرت اویس اپنی والدہ کے حکم کے بغیر کسی کام کے لیے سفر نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ مدینہ پہنچنے کے باوجود کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نہیں جا سکے، کیونکہ والدہ ان کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اگرچہ حضرت اویس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا مقبول اور اللہ کے نزدیک عزیز ہو سکتا ہے۔ حضرت اویس کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یمن میں رہ کر اپنے والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی خدمت اور عبادت دونوں میں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت اویس کی عبادت کی روشنی میں وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ وہ راتوں کو عبادت اور روزوں میں گزارا کرتے اور لوگوں کی خدمت کو اپنی عبادت کا حصہ سمجھتے۔ ان کی زندگی کا مقصد دنیاوی آسائشیں نہیں بلکہ روحانی ترقی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ ایک اور مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے حضرت اویس کی خدمت اور عظیم روحانیت کی تعریف کی اور کہا کہ اویس اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی ان کی عبادت اور سادگی کا چرچا ہوتا تھا۔ حضرت اویس کی شہرت ان کے دور میں زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کی سادگی، عاجزی اور اللہ سے محبت کی وجہ سے آنے والی نسلوں نے انہیں عظیم صوفی اور ولی کے طور پر یاد رکھا۔ وہ اپنی زندگی میں دنیا